السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فقہ کی کلاسز حج کورس کی وجہ سے رک گئی تھی، الحمدللہ دوبارہ وہ اپنے طرز پر آ چکی ہیں۔ جنازے کے احکام اور اس کے مسائل، اس عنوان پر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، جس کے اندر سب سے پہلے بیماری جو اصل میں اکثر موت کی وجہ بنتی ہے، تو اس بیماری کے احکام شریعت اسلامیہ کیا بیان کرتی ہے، اور وہ آدمی جو اپنے آخری لمحات گن رہا ہے، جسے ہم سکرات الموت یا احتضار کہتے ہیں، اس کے کیا شریعت احکام بیان کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد گفتگو کریں گے میت کو غسل دینے، اس کی تکفین کے حوالے سے، میت پر نماز پڑھنے کے حوالے سے، جنازے کو اٹھانا، لے جانا، قبر میں دفن کرنا، قبرستان کے احکام، اور انتقال کے بعد جب کسی کے گھر آپ تعزیت کرنے جائیں تو اس کے کیا احکام ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کی جائے گی کہ ان تمام مسائل پر مختصر انداز سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے۔ بات اگر بیماری کے احکام کی جائے، جی ہاں، جنازہ حقیقت میں یہ جو جنائز کے احکام ہیں، اکثر آپ اگر فقہا کو دیکھیں گے تو بیماری اور احتضار کی جو احکام ہے اس کو کتاب الجنائز ہی کے اندر رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات اگر بیماری کی کریں، جی ہاں، شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو وہ جائے، دو طریقے سے علاج کرائے، یا تو دوا، سب سے پہلے جو علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس شفا کی امید انسان دوائیوں کے بعد بھی رکھتا ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر کہا گیا کہ ما انزل اللہ داء انزل الا انزل له شفاء، کہ اللہ نے دنیا میں کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اللہ نے اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ لکل داء دواء فاذا اصاب دواء الداء برئ باذن اللہ عز وجل۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر بیماری کی دوا دنیا کے اندر موجود ہے، جب دوا یہ بیماری کو مل جاتی ہے تو اللہ کے فضل اور اس کے حکم سے بیماری صحیح ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے کہا فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، آپ نے کہا یہ جو حبۃ السودا ہے، یہ جو کلونجی ہے، جسے کلونجی کہا جاتا ہے، اس کے اندر موت کے علاوہ باقی تمام بیماریوں کی کیا ہے؟ شفا ہے۔ ایک جگہ حدیث کے اندر حجامہ لگانے کا ذکر کیا گیا، ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کرنے کا ذکر کیا۔ تو اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ بجگہ علاج کے حوالے سے ہمیں ابھارا ہے، بلکہ علاج کرانا مستحب ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان نہ کرنا افضل ہے، نہیں، بلکہ علاج کا کرانا مستحب ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو جو تقوی میں سب سے اعلیٰ معیار رکھتے تھے، یا صحابہ اکرام کی شخصیتیں ہوں، آپ ان کو علاج کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ بڑا مشہور قصہ ہے حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کا، کہ عرب آئے اور انہوں نے آ کر سوال کیا الا نتداوی، آ کر سوال کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم بیمار ہو جائیں تو کیا ہم اپنا علاج نہ کرائیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے کہا یا عباد اللہ تداؤ، آپ نے کہا اے اللہ کے بندو اپنا علاج کراؤ، فإن اللہ لم يضع داء الا وضع له شفاء، اس لیے کہ اللہ نے کوئی بیماری دنیا میں نہیں اتاری ہے مگر اس کا شفا، اس کا علاج بھی اللہ نے اتارا ہے۔ الا داء واحدہ، آپ نے کہا بس ایک بیماری جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ بڑھاپا۔ آپ نے کہا کہ بڑھاپا، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ رحم فرمائے، دور حاضر کے اندر ابھی ماضی قریب میں آپ نے کئی سارے ایسے فائل کو لیک ہوتے دیکھا جس کے اندر لوگ بچوں کی خون کو پی رہے تھے اور اپنے آپ کو بڑھاپے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اینٹی ایجنگ چہرے پر لگانے کے لیے بہت ساری چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ انسان اپنی عمر کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حدیث کے اندر صاف بتا دیا گیا کہ انسان کی عمر بڑھاپے سے اسے جانے سے روک نہیں سکتی، چاہے انسان کچھ بھی کر لے۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کی کوئی کیا ہے؟ شفا اور دوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اب دیکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے علاج کروایا، جیسے کہ بڑی مشہور حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی، کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے اندر دم کیا تھا۔
تب آپ نے کہا تھا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع، کہ تم میں کا جو آدمی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اپنے بھائی کو شفا پہنچا سکتا ہے وہ ضرور پہنچائے۔ تو بنیادی طور پر پتہ یہ چلا کہ انسان کو علاج کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ ایک بہترین علاج رقیہ شرعیہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر میں نے کہا کہ کننا نرقی فی الجاہلیہ، اے اللہ کے نبی اسلام سے پہلے ہم جاہلیت میں تھے، تم اپنا علاج کرایا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا ما تقولون فی ذلک، اے جابر، اے عوف بن مالک، یہ تو بتاؤ کہ اس کے اندر تم کیا الفاظ کہتے تھے؟ اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تمہارا رقیہ جو زمانے جاہلیت میں تم پڑھا کرتے تھے میرے سامنے پیش کرو، ایسے رقیے میں کوئی حرج کی بات نہیں جس کے اندر شرک کا استعمال نہ کیا جائے۔ محترم حاضرین، چلیے اب یہاں پر ایک اہم نقطہ جس کا تعلق جنازے سے، موت سے ہے، کہ بہت سارے بیماروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ جیسے انسان بڑھاپا زیادہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اے اللہ تو مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتا، اے اللہ تو اب مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلاتا۔ تو یہ بات آپ سمجھیے کہ ایک بیمار آدمی یا ایک تکلیف دہ آدمی وہ تکلیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت کو مانگے، اس کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ لہذا حدیثوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نئے نئے مسلمان تھے، ان کو تکلیفیں ہوئیں تو کسی نے کہا واراسا، ہائے میرا سر۔ خود حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ سر میں جب تکلیف بہت زیادہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہائے میرا سب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ذلك لو كان انا حي فاستغفر لك وادعو لك، فقال عائشہ رضی اللہ عنہ وثقلتاه والله انی لاظنك تحب موتی ولو كان ذلك لظلت آخر يومك معرسا۔ بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا سر بہت زیادہ تیز پکڑ لیا تھا اور وہ چیخ رہی تھی۔ تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کی تھی، آپ نے نصیحت کی تھی کہ انسان کبھی بھی تکلیف کی بنیاد پر کیا ہے، نہ چیخ کرے، نہ پکار کرے، اور نہ ہی ایسے معاملات ظاہر کرے جس کی وجہ سے انسان موت کو چاہے۔ یہ دیکھیے، موت کو مانگنا یا موت کی تمنا کرنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے موت کی تمنا کرے۔ فتنے اتنے زیادہ بڑھ جائیں کہ اب آگے جائے گا تو گناہ ہی اس سے واقع ہوگا، تو گناہ کے خوف سے، فتنے کے ڈر سے اگر انسان موت کو اللہ سے مانگتا ہے تاکہ اس فتنے سے بچ جائے لیکن مر جائے، تو اسے علماء اسے قرآن کے اندر مکروہ نہیں قرار دیا گیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، حضرت مریم نے کہا تھا یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، انہوں نے کہا اے کاش کتنا ایسا بہتر ہوتا کہ میں مر گئی ہوتی اور مجھے دنیا سے بھلا دیا گیا ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں موت کی تمنا کی تھی؟ کیونکہ انہیں اپنے دین پر خطرہ محسوس ہوا، انہیں اپنے دین پر خطرہ محسوس ہوا، اور اس کے علاوہ انہیں اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ یہ بچہ جس کی ولادت ہوگی یہ میرے دین میں فتنے کی وجہ بن جائے گا، قوم مجھ پر بہتان لگائے گی، قوم مجھ پر الزام لگائے گی، مجھے زانیہ یا زنا کی نسبت میری طرف کی جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس زنا سے بچنے کے لیے اور دین پر خطرے سے بچنے کے لیے اے کاش میں مر گئی ہوتی اور مجھے لوگوں نے بھلا دیا گیا ہوتا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، آپ نے کہا کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، فإن كان لابد فاعلا، اگر اسے موت ہی چاہیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا علاج نہیں ہے، فلیقل، تب آپ نے کہا اسے کہنے چاہیے اللہم احیینی ما كانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت وفات خیر لی، آپ نے کہا اسے کہنا چاہیے اے میرے پروردگار تو مجھے زندہ رکھنا جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، تو مجھے وفات دے دینا جب میری موت میری زندگی سے میرے لیے بہتر ہو۔ تو انسان یہ دعا کر سکتا ہے اللہم احیینی ما كان الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كان الوفات خیر لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام طور پر صرف مصیبت سے بھاگتے ہوئے انسان کیا ہے، موت کی تمنا کرے، شریعت اسلامیہ اس کو درست قرار نہیں دیتی ہے۔ چلیے بات کریں مریضوں کی عیادت کی۔ جی ہاں، جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرنا یہ مستحب اعمال میں سے ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے۔ آپ کیا کہتے؟ جیسے کہ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسبع ونہانی عن سبع، کہ اللہ کے نبی نے مجھے 7 کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا، مجھے 7 کاموں سے انہوں نے منع کیا تھا۔
حکم کن چیزوں کا دیا تھا؟ ان 7 کاموں میں 2 کام بڑے مشہور ہیں. آپ نے کہا وہ امرنا باتباع الجنائز وعیادت المریض، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جنازوں کو کندھا دینے اور مریضوں کی عیادت کرنے کا حکم دیا. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 5 حق بنتے ہیں اس کے اندر آپ نے کہا تھا رد السلام وعیادت المریض، کہ سلام کا جواب دینا اور بیمار کی عیادت کرنا. بلکہ اللہ کے نبی صحابہ کو ابھارا کرتے اطعم الجائع وعودوا المریض وکفوا العانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، بیماروں کو بیمار پرسی کیا کرو، ان کی عیادت کیا کرو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے تھے. آپ دیکھیں کتنی حدیثیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ملتی ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ عیادت کرتے تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی. اس کے علاوہ بہت ساری بیماریوں کا ایسا تذکرہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی. آپ نے کہا من عاد مریضا لم يزل في زخرف الجنت، قیل یا رسول اللہ وما زخرف الجنت، قال جناحا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے زخرف میں ہوتا ہے، زخرف میں ہوتا ہے. پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ جنت کا زخرف کیا ہے؟ آپ نے کہا جنت کے وہ پھل جو پک چکے ہیں، جو بالکل کھانے کے لائق ہیں، گویا وہ ان کے درمیان ہے. لہذا مریض کی عیادت حقیقت میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق کا حصہ تھا. بلکہ آپ تو ذمیوں کی، یعنی وہ لوگ جو اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر رہتے ہیں جنہیں ذمی کہا جاتا ہے، ان کی عیادت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. اور وہ ذمی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان اس سے فرق نہیں پڑتا. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی غلام بچے کی گھر کے اندر جا کر اس کی عیادت نہیں کی؟ اس کی بیماری کی حالت میں کیا اللہ کے نبی نے اسے اسلام نہیں پیش کیا؟ کیا اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا تھا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ تمام تعریف اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس معصوم جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. چلیے، جب اتنی بات واضح ہو گئی کہ مریضوں کی عیادت انسان کو کرنی چاہیے، تو شریعت اسلامیہ کچھ آداب اور احکام بتاتی ہے. شریعت کچھ آداب بتاتی ہے کہ ایک آدمی جب مریض کی عیادت کرنے جائے تو کچھ آداب کا خیال کرے. پہلا ادب یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت کرنے جائے تو جا کر حال چال پوچھ کر، کچھ اناج و غلہ دے کر، کچھ پھل فروٹ دے کر نہ آئے، بلکہ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ وہ مریض کے لیے دعا کرے، مریض کے لیے دعا کرے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے؟ لا بأس طہور انشاء اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی کی عیادت کرتے تو کہتے کہ کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پاک کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہتر بنائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی دعا پڑھتے تھے اللہم رب الناس مذهب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا انت شفاء لا یغادر سقما. اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اشفی سعدا اللہم اشفی سعدا. آپ نے 3 مرتبہ کہا تھا اے میرے پروردگار تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو شفا دینا، تو انہیں شفا دینا. بلکہ ایک دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور اللہ کے نبی کو تکلیف تھی، تب حضرت جبرائیل نے ان کلمات کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ دم کیا تھا. کیا دعا تھے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اس کے علاوہ دوسرا ادب بیماروں کی عیادت کرنے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان بیمار کے پاس لمبی دیر تک بیٹھ نہ جائے، بلکہ جتنا ہو سکے مختصر گفتگو کر کے اسے تسلی دے کے اس پر دم کر کے دعا کر کے وہاں سے نکل جائے. ایسا نہ ہو کہ بیمار کے گھر میں بیٹھ جائیں، ان کے گھر میں کھانا کھانے کے انتظام کرنے کا انتظار کریں، لمبے وقت تک ہنسی مذاق کریں. یہ آداب میں سے نہیں ہے، بلکہ بیمار کے پاس جائیں، اسے آرام کرنے کا موقع دیں، بس جائیں چند لمحات کے لیے جائیں، اسے ہدیہ دیں، گفٹ دیں. اس کے علاوہ بہترین چیز ایک دعا کے آداب میں، یعنی مریضوں کے عیادت کے آداب میں جو علماء نے بتائی کہ جو بھی عیادت کرنے جائے وہ مریض کو توبہ کی رغبت دلائے، توبہ کی رغبت دلائے. کہیں کہ یہ جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے ایک ذریعہ ہے، آپ توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بیماری کا مسئلہ ذکر کریں. تو توبہ کی ترغیب دینا یہ مریض کی عیادت کا تیسرا ادب ہوا. چوتھا ادب یہ ہے کہ مریض کو وصیت کے بھی حکم دیا جائے، وصیت کی بھی رغبت دلائی جائے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کس بیماری میں کس آدمی کا انتقال ہو جائے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وصیت کا لکھنا یہ ضروری ہے.
ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبا عنده۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے گھر والوں کو کسی چیز کی وصیت کرنا چاہتا ہے اور 2 رات گزر جائے اور وصیت اس کے تکیے کے بازو نہ ہو، وصیت اس کے قریب نہ ہو۔ لہذا اگر آپ اپنے گھر والوں کو کسی بھی چیز کی وصیت کرنا چاہتے ہیں، وصیت کو لکھ کر رکھ دیں، وصیت کو لکھ کر رکھ دیں۔ اس کے علاوہ پانچواں ادب، جب آدمی مریض کی عیادت کرنے جائے تو اسے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی ترغیب دلائے، اسے اچھا گمان رکھنے کی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں رحم کو یاد دلائیں، اور یہ کہیں کہ جو بیماری آئی ہے یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ جو بیماری آئی ہے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت آپ کو حاصل ہونے والی ہے، آپ صبر کریں، علاج کریں، اللہ سے دعا کریں، لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے خالق حقیقی اور مالک حقیقی سے کیا ہے ناراض ہو جائیں اور بیماری لمبی ہو جائے، اس کی وجہ سے آپ اللہ سے بدظن ہو جائیں۔ تو لہذا مریض کو اس بات کی بھی ترغیب دلانی چاہیے۔ ایک چھٹا ادب بیمار کی عیادت کرنے کا وہ یہ ہے، جیسے علماء نے بتایا کہ وہ ایک دن چھوڑ کر عید کرے، ایک دن چھوڑ کر کیا ہے اس کی زیارت کرے، ایسا نہ ہو کہ روزانہ زیارت کرنے جائے، بلکہ ایک دن ہو گیا رک جائے پھر اس کے ایک دن بعد جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان ایک بار عیادت کر لیا پھر ختم، اس کے بعد دوبارہ عیادت کرنے کے لیے نہیں گیا، بلکہ یہ آداب میں سے ہے کہ ایک دن عیادت آپ نے کیا ہے، دوسرے دن چھوڑ دیں، پھر اس کے اگلے دن جا کر آپ اسی مریض کی عیادت کریں۔ یقیناً یہ شریعت اسلامیہ کے بنیادی آداب کا ایک حصہ ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ مان لیجئے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بیماری کے بعد اپنے اس مرحلے میں آ گیا، کس مرحلے میں آ گیا؟ اس مرحلے میں آ گیا ہے جسے احتضار کہا جاتا ہے۔ احتضار کا مطلب ہے غرغرے کی حالت، سکرات الموت کی حالت، موت کے قریب ہونے کی حالت، کیونکہ انسان لمبے وقت بیمار تھا اور اس پر ایسے آثار آ گئی یا کسی ایسی متعدی بیماری میں مبتلا ہے کہ اب ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد اس کی زندگی بچنے والی نہیں ہے، تو ایسا آدمی جو اپنی زندگی کے آخری لمحے پر پہنچ جائے جسے احتضار کہا جاتا ہے، شریعت اسلامیہ ہمیں بہت سارے احکام بیان کرتی ہے کہ جب کسی آپ ایسے آدمی کے پاس جائیں جو موت کے قریب ہو چکا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے دنیا کے ہر آدمی کو اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو بیمار ہے وہ بس اپنی موت کی تیار کرے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی موت کے لیے تیار رہے، اور موت کو تیار رہنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ کہ ہمیشہ توبہ کو اپنی زبان پر باقی رکھے، ہمیشہ توبہ کو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو آپ ایسے الفاظ جو دعا کے ہیں، سید الاستغفار ہے، صبح شام پڑھا کریں، ہمیشہ اللہ سے توبہ کیا کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کسی کا حق ہے تو فوراً ادا کر دے، اور تیسری چیز عبادتوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ موت کی تیاری کا سب سے بہترین ذریعہ توبہ کرنا، اس کے علاوہ لوگوں کے حقوں کو ادا کر دینا، اس کے علاوہ نیکی اور اطاعت کو ہمیشہ لازم پکڑنا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، کہیں اللہ نے کہا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، اللہ نے کہا کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل کیا کرے۔ پھر اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ اے اللہ کے بندو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کرو، قریب ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، آپ نے ایک لکڑی لی اور لکڑی کو سیدھے کھینچا، لکڑی سے سیدھے لکیر کھینچی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، آپ نے کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر ہو یا راستہ چلنے والے ہو۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، حضرت ابن عمر کہا کرتے کہ اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، اور صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کرنا، اپنی صحت کو اپنی بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اور تمہاری موت کے آنے سے پہلے اپنے زندگی کو غنیمت جان لو، کیونکہ موت ہمیشہ اچانک ہی انسان کے پاس آتی ہے، موت دستک دے کر وقت بتا کر نہیں آتی ہے، تو موت کے لیے ہمیشہ توبہ کرنا، لوگوں کی کسی حق کو اپنے پاس نہ رکھنا، اور اس کے علاوہ ہمیشہ عمل صالح کرتے رہنا، یہ بہترین تیاری ہے موت کی جو ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرا کام جو انسان کو کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن گمان ہے، خاص کر بیمار آدمی جو بیماری کی حالت میں ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ انتقال سے پہلے 3 دن پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی، آپ نے کہا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انتقال سے 3 دن پہلے اس حدیث کو حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما سے بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم میں سے کسی آدمی کو موت نہ آئے مگر یاد رکھنا کہ اس نے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھا ہو، وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو. ایک حدیث میں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ خود کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب رہتا ہوں، کہ جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی رہتا ہوں. اس کے علاوہ جو آدمی بیمار ہے اور جو آدمی اپنی موت کو اپنے قریب دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ سنتیں ہیں. مان لیجئے کہ ایک آدمی غرغرے کی حالت میں چلا گیا، ایک آدمی کی حالت صحیح نہیں ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ موت اس پر اب تب نازل ہونے والی ہے، تو کچھ بنیادی باتوں کی طرف علماء نے اشارہ کیا. سب سے پہلے جس آدمی کا احتضار کی حالت ہے اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کرتے ہیں، یعنی جو لوگ کرتے ہیں کہ موت آنے پر لوگوں کے چہرے کو قبلہ کی طرف کر دیتے ہیں، کیا حقیقت میں یہ چیزوں کو فائدہ پہنچا دیتی ہے؟ بعض سلف رحمہ اللہ علیہ سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی، لیکن عمومی طور پر آپ جائیں، علامہ البانی رحمہ اللہ کو پوچھا گیا یہ مسئلہ، انہوں نے کہا کہ انتقال سے پہلے جب انسان کو احتضار کی حالت ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اپنے میت کو کیا ہے، اپنے اس ہونے والے انتقال ہونے والے شخص کے چہرے کو قبلے کی طرف کرتے ہیں. تو کیا یہ طریقہ ہے؟ کہا کہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سنت ہمیں سے نہیں ملتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہمیں ایسے نہیں ملتی کہ انتقال سے پہلے لوگوں کے چہرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو یا صحابہ کے چہرے کو ایسا کیا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ بعض حضرات جو یہ کام کرتے ہیں یہ سنت نہیں ہے. اس کے علاوہ پانی پلانا، پانی پلانا، ہاں جی ہاں، جو آدمی ایسے حالت میں ہوتا ہے پانی پلانے کو احناف نے اور شافعیہ نے مستحب قرار دیا کہ ایسے حالت میں کہ انسان کو جو موت اور غرغرہ ہو تو اسے پانی پلا دیا جائے، کیونکہ پانی کی وجہ سے اس کے سینے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پانی پلا کر انسان کو کلمے کی تلقین کی جائے. اس بات کا حکم دیا. آپ نے کہا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب کسی ایسے آدمی کے پاس جاؤ جو اپنی آخری گھڑیاں گن رہا ہو تو اس وقت جا کر انسان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے، لا الہ الا اللہ کی اسے تلقین کرنی چاہیے. محترم حاضرین، آپ یہ دیکھیں کہ موت جب آتی ہے، خاص کر جب آخری لمحات میں ہوتے ہیں، تو موت کی بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، موت کی بہت ساری علامت ہوتی ہے جس کا ذکر حدیثوں کے اندر موجود ہے. جیسے مثال کے طور پر بعض علماء نے کہا کہ انسانوں کے پیروں کا اکڑ جانا، ٹھیک ہے، اور انسان کی ناک کا مڑ جانا، بسا اوقات اس کی آنکھوں کا بدل جانا، یعنی انتقال ہو گیا تو انسان کی آنکھیں بدل جاتی، کالا جو ہے یہ غائب ہو جاتا، آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری علامتیں جو انسان کی موت کی علامتیں بتائی جاتی ہیں. لہٰذا جب کسی انسان پر ایسے حالات نظر آئے جائے تو اس کے بعد کیا ہے، انسان اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. بہت سے لوگ کیا ہے بیماری طور پر، یعنی ان کا دماغ مر جاتا ہے، جسم زندہ ہوتا ہے، تو ایسا آدمی جس کا دماغ مر چکا ہے، نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. جیسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا ہے، جب تک وینٹیلیٹر پر موجود ہے اس کی جان موجود ہے، ورنہ اس کا دماغ مر چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے. تو ایسی حالت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب شریعت اسلام ہے کیا ایسے آدمی کو مردہ شمار کرتی ہے؟ نہیں، شریعت اسلامیہ ایسے آدمی کو مردہ شمار نہیں کرتی ہے. جب تک اس کا دماغ اگرچہ نہیں ہے لیکن جب تک اس کے جسم میں سانس باقی ہے اسے مردہ شمار نہیں کیا جائے گا، وہ زندوں کی حالت میں ہی ہے. لہذا زندے کے ساتھ جس طرح برتاؤ کیا جاتا تھا وہی برتاؤ اس کے ساتھ کیا جائے گا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سانس ہی بچی ہے، باقی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، وینٹیلیٹر سے ہٹا دیتے ہیں. حقیقت میں شریعت اسلامی کا طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی وینٹیلیٹر کی وجہ سے بھی زندہ رہ سکتا ہے تو جب تک رہے اسے رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ کلی طور پر فطری طور پر نہ مر جائے، فطری طور پر اس کا انتقال نہ ہو جائے. چلیے، اس کے علاوہ بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو بہت ساری چیزیں شریعت اسلام نے سنت کے طور پر بتائی ہیں جو انسان کو کرنا چاہیے. جیسے کہ حدیث کے اندر بتا دیا گیا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اکثر انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، تو مستحب عمل ہے کہ جو آدمی انتقال ہو چکا ہے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ میرے شوہر کا جب انتقال ہوا ان کی آنکھیں بالکل کھلی تھی، بالکل ان کی کھلی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اللہ کے نبی نے ان کی آنکھوں کو بند کیا تھا. ان کی آنکھیں کھلی تھی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ سے ان کی آنکھوں کو بند کیا تھا. تب آپ نے کہا تھا ان الروح اذا قبض تبعه البصر، جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے اور فرشتے کھینچتے ہیں تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انسان کی آنکھیں اپنے روح کو دیکھتی ہیں. تو لہذا جب کسی آدمی کے ساتھ ایسا ہو تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس کی آنکھوں کو فوراً بند کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ مستحب عمل یہ ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ پیر ٹیڑھے میڑھے ہیں تو اس کو ہاتھ کو انسان کو سیدھے کرنا چاہیے، ہاتھ اور پیر کو سیدھے کر دینا چاہیے جس کا انتقال ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا
نفس کا انتقال ہو چکا ہے، رگیں اکڑ چکی ہیں، اگر آپ زبردستی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ رگیں پھٹ جائیں، یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا کہ اس کے چہرے کو ڈھک دیا جائے، پوری باڈی کو کور کر دیا جائے، ایسا کھلا میت کو نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو ڈھک دیا جائے، جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، یعنی آپ کے مکمل جسم کو کپڑے سے ڈھک دیا گیا تھا، مکمل کپڑے کو ڈھک دیا تھا۔ صحابہ آ رہے تھے اور اسی ڈھکی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھ رہے تھے، کوئی آ کر کپڑا نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، حضرت ابو بکر آئے، تب حضرت ابو بکر نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اللہ کے نبی جب زندہ تھی تب بھی آپ پاک تھے، جب آپ دنیا سے چلے گئے تب بھی آپ پاک ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد کا جب انتقال ہوا تھا غزوہ احد کے موقع پر، ان کا مصلح کیا گیا تھا، جب ان کی جنازے کو باڈی کو لایا گیا اللہ کے نبی نے فوراً کو کور کرنے کا حکم دیا، حالانکہ ادھر ادھر سے ان کو کاٹا گیا تھا تو فوراً کور کرنے کا حکم دیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ جو میت ہے جب اسے لایا جائے تو اسے اب جسم کو ڈھانک دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مستحب عمل ہے کہ میت کو زمین پر نہ سلایا جائے، اسے اونچائی پر سلایا جائے تاکہ آنے والوں کے لیے دیکھنے کے لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زمین کی کیڑے پتنگے میت کو نقصان پہنچا دے تو میت کو اوپر رکھنا، جیسے کہ آج کے وقت ہوتا ہے کہ ادھر ادھر سے آنے والے تو فریج وغیرہ کے اندر میت کو رکھ دیتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کا جو جسم ہے اسی طرح صحیح سالم رکھا جائے۔ اس کے علاوہ مستحب عمل ہے کہ انتقال کے بعد میت کے جسم سے کپڑوں کو نکال لیا جائے، جو کپڑے اس نے پہنے تھے اس کپڑے پر باقی نہ رکھا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کپڑے، کیونکہ اب جو بھی چیز میت کے جسم پر ہوگی وہ اسے نقصان پہنچائے گی، کپڑا ہوگا اس میں پسینہ لگا ہوگا، اس کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، وہ میت کو نقصان پہنچائے گی، تو ہر حال میں مستحب عملی علماء نے قرار دیا ہے کہ میت کے جسم سے کپڑے کو نکال لیا جائے اور اسے کیا ہے بغیر کپڑے کے رکھا جائے، ڈھک کر رکھا جائے۔ اس کے علاوہ بعض علماء نے کہا ہے کہ جب میت کا انتقال ہو جائے تو مستحب ہے کہ اس کے پیٹ پر کسی وزنی چیز کو رکھا جائے، میت کے پیٹ پر کسی وزنی چیز کو رکھا جائے تاکہ پیٹ کے اندر اگر تھوڑی موڑی گندگی باقی ہو تو وہ نکل جائے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں، جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو یہ فوراً اعمال کرنے چاہیے، اکثر علماء نے ان کو سنت کے طور پر قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ میت کے ساتھ اور کون سے کام انسان کو کرنے چاہیے اور کیسے جنازے کے حوالے سے انسان کو جلد بازی کرنی چاہیے اس کی قرض کی ادائیگی میں، انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں اس بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ عبداللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان جیسے میں نے پہلے آپ کی کلاس اٹینڈ کی تھی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں ایک ریورٹ ہوں۔ جی جی تو شیخ بھائی کیا ہوا نا، ابھی بہت سارے کلاسز میرے مس ہوئے، ابھی شاید آپ کے رمضان سے شروع ہوئے تھے نا آپ کے یہ سیشنز، جی تو کیا مجھے اس کی ریکارڈنگ مل سکتی ہے شیخ؟ بالکل، آپ آئی جی ای او سی کا جس چینل میں آپ جوائن ہیں ان ہاں کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس پر جائیے، تمام ویڈیو محفوظ ہے الحمدللہ۔ جی جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ عائشہ بیگم۔ السلام علیکم شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی۔ ہم اپنے حسن خاتمہ کے لیے جو دعائیں پڑھتے ہیں ہم ہماری اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں نا ایسا؟ اللہم انی اسألک حسن خاتمہ، لیکن اپنے اولاد کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ان کے لیے کیسا کرنا؟ کچھ خاص دعا ہے؟ یعنی انسان اپنے لیے تو حسن خاتمہ کی دعا کرتا ہے، کیا اولاد اور گھر والوں کے لیے بھی حسن خاتمہ کی دعا کر سکتے ہیں کیا، یہ پوچھ رہے ہیں جی جی، خصوصی دعا نہیں ہے نا اس کے لیے، ایسی بات ہے؟ آپ؟ نہیں، دوسروں کے لیے تو ایسے نہیں دعا ہے، بس انسان عام دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے حسن خاتمہ اچانک کسی انسان کو نہیں ملتا ہے، جیسے حدیث کے اندر کیا کہا گیا کہ انسان زندگی بھر جو عمل کرتا ہے اسی عمل کے کرتے ہوئے مرتا ہے، ایسا جی نہیں جی کہ برائی کر رہا تھا اچانک نیکی پر کر کے عمل ہوگا، نہیں۔ اور حسن خاتمہ کی دعا ہے اللہم احسن خاتمتنا و خاتمت اہلینا و اولادنا، بعض دعائیں ہیں جیسے عام دعا اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، یہ قرآن کی دعائیں ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ عین وجعلنا للمتقین اماما، تو ایسی کچھ عام دعائیں ہیں جو قرآن کی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ تعالی وہ دعائیں زیادہ فائدہ پہنچائیں گی۔
इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह शेख। या अल्लाह मरहबा। यस के अंजुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, जबकि इंसानों के लिए कोई ऑर्गन डैमेज होता है ना, जैसा किडनी फेल है या फिर लीवर है, तो इसको बीमारी ही कहा जाएगा क्या? नहीं तो फिर ये ऑर्गन का फेल है ना? जी हाँ, इंसान के जिस्म में कोई भी कमी होती है, ठीक है, इंसान के जिस्म में कोई भी कमी होती है, उसे बिल्कुल बीमारी कह सकते हैं। अब रहा बीमारी अजाब के तौर पर है, आजमाइश के तौर पर है, ये कैसा है, ये देखने के नजरिए अलग होते हैं। वरना इंसान के जिस्म में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे बीमारी ही से ताबीर किया जाएगा। इसमें कोई अर्श की बात नहीं है, क्योंकि जो तकलीफ इंसान को पहुंची हुई बीमारी है, और इंसान क्या करेगा, उसकी शिफा के लिए बैठेगा। सर दर्द हो जाए, ये भी बीमारी है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको आफियत से शुमार किया। बीमारी बस आम लफ्ज है, और ऑर्गन डैमेज, जैसे आपने कहा, उदू को नुकसान पहुंचना या ऑर्गन का फेल होना, ठीक है, किडनी फेल हो गई, हाँ। दरअसल गुर्दे की बीमारी का आखिरी या जो भी मसाइल इंसान को होते हैं, ठीक है, सब बीमारियों में शामिल होंगी। अच्छा, तो एक और सवाल है कि जैसा लोग ये पूरा जो इस्लाम में नहीं है, 10वां 20वां चहलम की ये दावतें देते हैं, तो उसको अटेंड करना कैसा है शेख? देखिए, इससे पहले शायद इस मसले का कई बार जवाब दिया गया है कि जो चहलम की दावतें हैं, 10वीं हैं, 20वीं, इसकी दावतें की जाती है, गैर शरई दावतें हैं हकीकत में। यानी बतौर ईद के तौर पर करना, या यूं कहिए कि बतौर बाकायदा इसे इबादत का हिस्सा समझ कर करना, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये दावतें नहीं थी, ना सहाबा कराम के ज़माने में थी, ना ऐसा तरीका था कि मैयत के तीसरे, 10वें, 20वें या 40वें दिन दावत दी जाए। अहले मैयत के घर खाने पीने की मजलिसें बनाना भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि सुन्नत ये है कि रिश्तेदार और पड़ोसी अहले मैयत के लिए खाना तैयार करें, क्योंकि वो गम में है, मशगूल है, ठीक है। जी। अगर दावत खास तौर पर 10वीं, 20वीं, चहलम, फातिहा, रस्म, ईसाले सवाब का इज्तमा या उसका रस्म के नाम से हो, तो इसमें शिरकत करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें बिदअत और गलत रस्म की तायीद होती है। हाँ, अगर कोई आम हम्म। मुलाकात, ताजियत या अहले मैयत की दिलजोई के लिए कोई जाता है, और ऐसे वक्त में खाना खिला दिया जाता है, ना वह कुरान खानी हो रही है, ना कोई और मजलिस है, ना कोई रस्म है, ना चहलम वगैरह है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बेहतर तरीका यह है कि मादरत में ताज़ियत और दुआ के लिए हाजिर हूँ। आप कहिए सामने वाले से कि मैं ताज़ियत में, दुआ में हाजिर हूँ, लेकिन 10वीं 20वीं में हाजिर नहीं हो सकता, क्योंकि ये सुन्नत के तरीके नहीं है। इंसान एहतियात करना इन चीज़ों से। उम्मे हमजा। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम शेख, अस्सलाम मेरा रहमतुल्लाह ये वबरकातुहू। सवाल है कि फैमिली में एक फौतगी हो गई थी पिछले रमज़ान में। तो वो माशाल्लाह तौहीद पे पक्के थे, लेकिन फौत होने से कुछ रोज़ पहले उनके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। बहुत गुस्से में थे, ये वो ना, कुछ हरकतें भी ठीक नहीं करते थे। लेकिन फौतगी के बाद अब 1.5 साल हो गया, उसी तरह के ख्वाब रोज़ मुसलसल आते हैं फैमिली में, बच्चों को या उनके घर वालों, बीवी को भी। तो हर दूसरे तीसरे दिन उसी तरह नज़र आते हैं। तो इसका क्या करना चाहिए? उन्होंने सदका भी किया है, दुआएँ मग़फ़िरत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? फैमिली बहुत परेशान है, बच्चे भी बहुत परेशान हैं। ठीक है, देखिए, बुनियादी तौर पर इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं, वो 3 तरह के ख्वाब होते हैं। एक अच्छे जी, ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, जो इंसान को बशारत देने वाले होते हैं। और एक ख्वाब ऐसे जो इंसान को परेशान करने वाले होते हैं, डरावने वाले होते हैं, ठीक है, वो शैतान की तरफ से। जी, और एक तीसरा ख्वाब वो होता है जो इंसान दिन भर सोचता है, समझता है, या जिन चीजों को अपने जहन में रखता है, वही नजर आता है इंसान को, जी। ठीक है। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह ख़ैर। ऐसी लेकिन हालत में उमूमी तौर पर देखा जाए कि अगर किसी ने बहुत बुरा मंजर निगाहों के सामने देखा है, और उसके जहन और दिमाग में वो चीजें बैठ गई हैं, ठीक है, पहली बुनियादी बात, जी, घर वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। ख्वाब में मैयत को यकीनी हालत पर देखना या बीमारी में देखना कोई अच्छी और बुराई की अलामत नहीं है। कभी शैतान भी ठीक है शेख। डराने के लिए करता है, कभी गम में डालने के लिए, क्योंकि ये ख्वाब इंसान देखने के बाद उसको खुशी तो नहीं होगी, उसके दिल में डर आएगा, खौफ जी, आएगा, जहनी जी, दबाव जी, आएगा, मुसलसल सोचेगा। इसलिए शेख इब्न बाज रहमुल्लाह ने ऐसे दावों के बारे में वाज़ेह तौर पर फरमाया कि ख्वाबों पर एतमाद नहीं किया जा सकता। ख्वाब सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, अल्लाह जी, की तरफ से जी। हो सकता है, शैतान की तरफ से हो सकता है। जैसे आपने कहा, अगर मैयत तौहीद पर मजबूत थे, नमाज और दीन का अल्हम्दुलिल्लाह। एहतमाम करते थे, तो उनके लिए जी, खैर की उम्मीद रखें।
بیماری کے آخری دنوں میں غصہ، بے چینی، چڑچڑاپن یا عجیب رویہ، بیماری، درد، کمزوری، دوائیاں، دماغی دباؤ یا جسمانی تکلیف کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میت بہت سارے برے الفاظ بول دے، لیکن یہ بات آپ یہ بھی سمجھیں کہ ایسی حالت میں جب انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، انسان کا دماغ ساتھ نہیں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ بھی نہیں کرتا ہے۔ اب ہماری جزاک ذمہ داری اللہ۔ کیا ہے؟ میت جی کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، اور ان پر جی کوئی قرض، امانت یا حقوق العباد باقی ہے، کسی کا پیسہ ہے، وعدہ ہے، یا کوئی ان سے ناراضگی باقی ہے، تو ایسے لوگوں سے معافی طلب کریں۔ یہ سب سے مفید کام ہے، ٹھیک جی ہے؟ شیخ، اور جزاک اللہ خوابوں کے خیر مسئلے میں شیخ۔ اللہ سے دعا کرنا جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خوابوں سے بچائے جو خواب انسان کے ذہن میں بے چینی کو پیدا کریں، خاص کر عورتیں، خواتین یا بیویاں جنہوں نے اپنے شوہر کو ایسی حالت میں بالکل قریب سے دیکھا ہے، وہ ذہن پر ایک چھاپ چھوڑ دیتے ہیں، ذہن کو بری طرح ڈیمیج کر دیتے ہیں، وہی چیز بار بار نگاہوں کے سامنے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے انشاءاللہ۔ حسینہ، فاطمہ، السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ ہمارے پاس ایک ایسا ریسنٹلی اہل حدیث کی طرف ایسا آئے ہیں، ان کے ابو کا انتقال ہوا، ان کا تعلق تبلیغی جماعت وغیرہ دوسری جماعت سے ہے، تو جی ان کے ابو کا انتقال ریسنٹلی ہوا۔ وہ ان کے خاندان والے چاہ رہے تھے کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ قرآن یاسین وغیرہ پڑھنا چاہ رہے تھے، تو انہوں ذرا ایموشنل ہو کے روڈ ہو گئے، نہیں پڑھنا ہے تمہارے، اس کی ہمارے ابو کو نہیں جائے گا، ایسا ایسا تھوڑا روڈ ہو گئے۔ ان کے رشتہ دار کا بولا ہے کہ ایسا کیا ہے، اگر سے شاید قرآن پڑھتے تو اس کا ثواب تو جاتا تھا، مجلس قرآن ہی نہ پڑھے تو اس میں کیا ہے، ایسا ایسا بول رہے تھے۔ اب اس کے بدلے میں لوگ تو بس چغلیاں کر کو گئے، قرآن تو پڑھنا بہتر تھا نا، ایسا بولے، اور اس کے لیے کیا جواب دیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر کبھی بھی کوئی انسان نیک کام کرنا چاہے تو بنیادی طور پر یہ دیکھنا کہ وہ نیک کام کا تعلق شریعت میں ہے کہ نہیں۔ جیسے قرآن پڑھنا اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن قرآن ایصال ثواب کی خاطر پڑھنا، یعنی جو میت انتقال کر گئے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے پڑھنا۔ آ کر چغلی کریں یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن قرآن پڑھیں یہ بدعت ہے، اور بدعت یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو آپ گناہوں میں کمپیئر نہ کریں کہ قرآن پڑھنا ایسا ہے۔ پہلی بات ہے میت کے لیے دعا، صدقہ، قرض کی ادائیگی، حج عمرہ اگر واجب تھا، اولاد کی نیک کی دعا، یہ سب چیزیں فائدہ انسان کو پہنچائیں گی۔ اور میت کی طرف سے یاسین پڑھنا، قرآن خوانی کی مجلس مقرر کرنا یا مقرر رسم کرنا، یا خاندان کو جمع کر کے ایصال ثواب کے نام سے خاص طریقہ بنانا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس رسم کو چھوڑنا پڑے گا، اصولی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہا لوگ کیا ہے، دین کو بہت سے مرتبہ جذبات کے ذریعے دیکھتے ہیں، جذبات کے ذریعے دین ثابت نہیں ہوتا، قرآن و حدیث کے ذریعے دین ثابت ہوتا ہے۔ دعا بھی کرے ایسے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں آئندہ سبق میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔